اور ابھی تک ان کو اس کے نتیجے کے طور پر مارے جانے والے کسی کے بارے میں آپ کو یا پیٹر تھا یا پیٹر تھا، ایسی بھی کوئی بات سامنے نہیں آئی، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں شک لگائے گئے تھے، اور ہم ابھی جو کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف ہیں، اور مولانا صاحب کو جو الیکشن میں جو ہے پروٹیکٹ اور یہ صفائی آنے والے کل میں کھلنے کی بات ہے، الیکشن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ ملتے کروائیں گے ایسے بتاؤ تاکہ مولانا صاحب بھی اپنے زور بازی وہاں پر دکھائے، ہم بھی دکھائے، جہاں تک سپلائی لائنس کھولنے یا نہ کھولنے کی کاروائی ہے، کانفرنس ہے اور وہاں پر اگر ضرورت ہے ان کے جانے کی اور دعوت ملی ہے تو میرے خیال میں ملک کے مفاد میں ہوگا، لیکن یہ کہہ دینا کہ ڈالر کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا ہے، میں نے ملک چلنے کی بات نہیں کی، ملک چل سکتے ہیں، اب ایک دوسرے کا جواب نہ دے، میرا سوال سن لیجیے، سوال یہ ہے کہ آپ ان کا جواب دے دیجیے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صدر زرداری شکاگو جا رہے ہیں تو اس میں بھی ترکی کے صدر عبداللہ گل کا کردار ہے، اور بہت سے اسلامی ممالک جو ہیں جو نیٹو میں شامل نہیں ہیں وہ بھی پاکستان کو درخواست کر رہے تھے کہ آپ سپلائی لائن کھول دیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر فرض مانی جائے اور سپلائی لائن نہ کھولی جائے تو 48 ممالک جن میں بہت سے اسلامی ممالک بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو پھر دنیا میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تنہا ہو جائے گا؟ محترم، ہم 48 ملکوں کی بات کرتے ہیں، ملکی سلامتی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج ہماری ملکی سلامتی دو کے لگی ہوئی ہے، امریکہ خود کا ہمارے علاقوں کے اندر بمباری کر رہا ہے، ہمارے فوجیوں کو جو ہے وہ مار رہا ہے، گمراہ عوام کو ڈرون حملوں کے ذریعے سے مار رہے ہیں، اگر ہم ایک طرف 48 ملکوں کی لڑائی کی بات نہیں ہے، بات ڈالوں کی ہے، جیسے کہ فرما رہے تھے، کیونکہ مسئلہ ڈالوں کا ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، سپلائی پلان جو ہے ان کی سودا بازی ہو رہی ہے کہ ہمیں کتنے ڈالر ملیں گے اور $1800 فی کرتی یہ بارگین ہو رہی ہے، جہاں تک ڈالوں کا تعلق ہے میں ایک معروف کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہمیں کسی جہادی تنظیم کا جو کی طرح کہیں بہر وہ دکھا دے، ڈالر تو ان حضرات کے پاس ہے، عدالت پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جی وہ خط لکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ڈالر تو جہادی تنظیم بیچارے وہ تو در بدر ہو کر عوام سے کوئی فنڈ لیتے ہیں، یہ جو اربوں خطوں کے حساب سے ڈالر کی تو آپ حضرات کے مقدر میں ہے، ہمارے مقدر میں کہاں، یہ سعادت تو آپ لوگوں کے پاس ہے، جہادی تنظیم تو یہ لوگوں کے تعاون سے ہی جو ہے وہ ایک اس کی وجود میں آتی ہے۔ جہاں تک فرمایا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ کسی کو سعودیہ کے ذریعے سے پیغام آتا ہے، کسی کو کس کے ذریعے سے آتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں نیٹو سپلائی کا پیغام ان حضرات کو کس کی طرف سے آیا ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ابھی تک اس نیٹو سپلائی کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بند کیوں کیا، بند ہونے کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ سرالہ چیک پوسٹ کے اوپر جو ہے 35 فوجی مارے گئے، میں ان حضرات سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وہی پاکستانی تھے؟ اس سے پہلے جتنے یہ لوگ ڈرون حملوں کے اندر مارے گئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے آ کے دھرنے دیے اور وہ کئی دن تک یہاں بیٹھے رہے جس میں معذور بچے عورتیں اور بوڑھے شامل تھے، کسی کو یہ بات نہیں نظر آئی کہ جی سپلائی لائن ہماری بند ہونی چاہیے، تو جب یہ فوجیوں کو انہوں نے سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر میں بمبار کیا اور وہ اس کے اندر شہید ہوئے، تو پھر اس کے بعد حکومت بھی جو ہمیشہ فوج کی مخالفت کرتی رہتی ہے، ایک میری بات مکمل ہے، وہ مخالفت کرتے رہتی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، تو گویا کہ کون دونوں جی حکومت بھی اور فوج بھی، ان کے حکومت کے نزدیک بھی انسان وہی ہیں، فوج والے ہیں، اور فوج کے نزدیک بھی پاکستانی صرف فوج والے ہیں، اگر سپلائی لائن بند کر دی تھی تو یہ جو ڈرون حملوں کے ذریعے سے ہزاروں سینکڑوں ہمارے پاکستانی
आदमी मारे जा रहे हैं तो फिर आज खुलने की जो है वो बातें हो रही हैं जी इसका क्या जवाब है मौलाना साहब यो इसे ना होगा शोभी भाई दुकान हो इनो इसे ना जनो खुशलाम से डोनार मौलाना साहब बड़े जज्बाती हैं ওই সে না আর আমি ওই শরীফের দোকান আমি আপনাদের 20 মিনিট পরে ফোন করি শুরু কাটিয়া पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ पहली दफा एस्टैब्लिशमेंट का रिश्ता अच्छा हो गया बहुत अच्छा 4 साल पहले मैं बताता हूं पहले आईजीआई बनती थी तो सब ठीक था वाजपेयी का दौरा होता था तो वाजपेयी पे जमात इस्लामी हमला कर देती थी तो ठीक था बहुत सारी चीजें और आज अगर जमहूरियत अपने 5 साल पूरे करने जा रही है तो बड़े लोगों को तकलीफ है कि क्यों नहीं फौजी आगे बढ़ते और हमें थप्पी देते ताकि चढ़ जाओ पार्लियामेंट के ऊपर और हमले करो और आज भी जुलूस निकालो मेरे ख्याल में बहुत लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन अभी इंतजार करें अब दौर गुजर गया है मीडिया का दौर है जमहूरियत ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है दफा पाकिस्तान देखिए ये माशाल्लाह ये मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं लेकिन ये बिगाड़ अब दौर चला गया अब आईजीआई वाला दौर है बिगाड़ सकते हैं साथ कि इलेक्शन में लड़े अगर आवाम इनको पसंद करे तो फिर जीत जाए अदरवाइज बाकी जो बात है असूलों के ऊपर शहीद जुल्फ़िकार ने भुट्टो से लेकर मोहम्मद बेनज़ीर भुट्टो तक हम तो शहादतें देने वाली पार्टी है हम शहीदों के मानने वाले हैं और मैं डॉलर की बात नहीं करता हूँ डॉलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको हमारे नजर आ गए लेकिन हो गया ये आप फिक्र न करें इसको मैं ब्लेड से निकालूंगा तो वैसे निकालूंगा तो फिर आपको छोटा बड़ा और चिढ़ा हो जाएगा तो वह है बराबर लेकिन वो खड़ा हो जाएगा ये कानून कमजोर सियासियों के लिए है कमजोर सियासियों के लिए और कमजोर सियासियों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मौलाना साहब आपके डॉलर किसकी जरूरत है पाकिस्तान में आपके डॉलर को ढूंढने की कोशिश करेगा कोई नहीं करेगा देने वाले और लेने वाले दोनों ताकत आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं ये बार बार कह रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते सवाल ये होता है कि बात हो रही है नेटो सिपरई की और इलेक्शन होंगे 6 महीने के बाद हम इनके साथ इत्तेफाक करते हैं कि ये जब तक इलेक्शन नहीं हो तो स्प्रे लैंड बाहर नहीं होने देंगे हम फिर इलेक्शन के अंदर भी आने के लिए तैयार ये फरमा रहे हैं कि अगर आप मैंने कहा ना कि रेफरेंडम करा लेते हैं ना तो इन्होंने फरमाया कि आप इलेक्शन करवा लें तो क्या ये इस वक्त तक पीपल पार्टी उस वक्त तक नेटो सप्लाई बाहर नहीं होने देगी आपने इनसे एक सवाल किया भी कि आपको ये तो नजर आते हैं सलाला के जो फौजी शहीद हुए ये तो नजर आते हैं जो ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी आप शहीद हुए वो नजर नहीं आते मेरा भी आपसे एक सवाल जी कि आपको पाकिस्तान में सारे मसले नजर आते हैं आप कहते हैं जी ड्रोन जो है ये गलत है आप कहते हैं नेट सप्लाई बहाल नहीं होने देंगे लेकिन पाकिस्तान में हजारों की तादाद में अफराद लापता भी हैं उन लापता अफराद के लिए आप नहीं बोलते कोई और बोलता है और जरा देखें कि किस तरह बोलता है जरा आप देखें कि एक लीडर के जो के जिसकी दाढ़ी नहीं है लापता अफराद के लिए वही बोल रहा है जरा देखें ये है वो तस्वीर जो फलस्तीन के जो उठाए गए जो नौजवान बच्चे जो हैं वहाँ के फलस्तीनी नौजवान जिनको अपनी मामूल से अपने नहीं काट ही रखे जुदा किया है और वो ठीक हो गया ना इसराइल की तो वैसे निकालता तो